ایک حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر یوں ارشاد فرمایا کہ اتنا سوراخ وہ کر چکے ہیں دیوار میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ اسی طرح تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے واثق باللہ، خلیفہ واثق باللہ۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ جو سد ذوالقرنین تھی اس کے اندر جو ہے وہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انگلی یعنی شہادت کی انگلی انگوٹھے سے نشان بنا کے بتایا تھا کہ اتنا دائرہ ہو چکا ہے، اتنا سوراخ وہ کر چکے ہیں۔ تو اس نے بھی خواب میں یہی دیکھا تو گھبرا کے اٹھ گیا تھا، اور اس نے کچھ لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جا کر ڈھونڈیں کہ وہ دیوار کہاں پر ہے۔ تو انہوں نے جو اس کے کارندے تھے انہوں نے ڈھونڈا دیوار کو، اور اس کو آ کر بتایا کہ وہ دیوار سلامت ہے، ابھی تک گری نہیں ہے، جس سے اسے کچھ اطمینان ہوا۔ تو دنیا میں 4 دیواریں تقریباً بڑی بڑی دیواریں وہ مشہور ہیں، جن میں سے ایک مشرق کی جانب ہے جس کو دیوار چین کہا جاتا ہے، اس کی 1200 میل لمبائی ہے۔ تو یہ بڑی دیوار بہت بڑی دیوار ہے، لیکن اس کے بارے میں تو مورخین بھی یہ کہتے ہیں، محدثین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دیوار نہیں ہے جو سد ذوالقرنین کے نام سے معروف ہے، جس کو حضرت ذوالقرنین نے قائم فرمایا تھا، کیونکہ یہ مشرق کی جانب ہے اور ان کا وہ صفحہ جس میں دیوار بنائی تھی وہ شمال کی جانب تھا۔ اور یہ دیوار سب سے پرانی ترین دیوار ہے، اور جو 3 دیواریں شمال کی جانب ہیں ان میں سے تینوں کے بارے میں مختلف روایات، لیکن جو سب سے مضبوط ترین روایت ہے وہ قفقاز یا کوہکاف کے نام سے جو ایک علاقہ ہے اس کے قریب دیوار، اس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ شاید وہ دیوار ہے جو یاجوج ماجوج کے آگے قائم کی گئی۔ تاریخی روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً 22 قبائل تھے یاجوج ماجوج کے، جن میں سے 21 قبائل کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا، اور ان کا ایک قبیلہ اس طرف ان دیوار کے اس طرف باقی رہ گیا تھا۔ تو بہت سارے محدثین نے بھی اور بہت سارے مورخین نے اور بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو منگول تھے جنہوں نے بہت زیادہ 6 صدی میں بہت زیادہ تباہی مچائی تھی، تو یہ انہی قبائل میں سے ہیں۔ بعض نے کہا کہ چین اور روس کے جو لوگ ہیں یہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یاجوج ماجوج کی قبائل میں سے ہیں۔ بعض نے یہ کہا، علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روح المعانی میں لکھا ہے، انہوں نے سختی سے تردید فرمائی ہے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان جیسے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج جیسے شر پسند لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعتاً یاجوج ماجوج کی قبائل میں سے ہی ہیں۔ تو بہت ساری روایات ہیں ان کے بارے میں، اور بعض روایات سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب یہ آئیں گے تو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو یہ تھا کہ یہ پہاڑ سے اتریں گے اور آ کر جو ہے وہ تباہی پھیلائیں گے، اور حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد یہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے زمین کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اب ہم آسمان کے خدا کو بھی قتل کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، یہ الفاظ کہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے جب وہ تیروں کو اوپر پھینکیں گے آسمان کی طرف، جب تیر وہ واپس لوٹیں گے تو وہ خون آلودہ ہوں گے، تو یہ اپنے گمان میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے آسمان کے خدا کو بھی قتل کر دیا، تو یہی کہنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو ختم فرما دیں گے، ان کو یہ بہت زیادہ تباہی پھیلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فتنے سے آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان ان کے تقریباً 30 یا 35 سال ان کے ظاہر ہونے کے بعد گزر چکے ہوں گے، لوگوں کے سامنے ان کے ظہور کے بعد 30 یا 35 سال گزر چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے
اور یہ دونوں حضرات مل کر دجال کا مقابلہ بھی کریں گے، اور یاجوج ماجوج ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کا ظہور ہوگا، جب یہ خروج ان کا ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو حضرات کو حکم دے گے کہ یہ کوہ دور پر تشریف لے جائے، اور کوہ دور پر چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو ختم فرما دیں گے، اس کے بعد بھی تقریباً 5 سال تک یہ دونوں حضرات اکٹھے گزاریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اس کے بعد بھی چلے گا، تو کل تقریباً 40 سال گزاریں گے۔ تقریباً 5 سال ان دونوں حضرات کے اکٹھے گزریں گے، اس سے پہلے تقریباً 35 سال ان کے گزریں گے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے، اور حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے انتقال کے بعد تقریباً 35 سال مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزریں گے۔ ان کے زمانے سے پہلے بھی اسلام کا یعنی اسلام دنیا میں پھیلا ہوا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے زمانہ میں یعنی ان کے خروج سے پہلے، دجال اور یاجوج ماجوج کے خروج سے پہلے اسلام دنیا میں بہت زیادہ تعداد میں ہوگا، بہت زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہوں گے، اور ان کے ختم ہونے کے بعد، دجال کے اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد جب ان کو ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی اسلام کا دورہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد بہت سارے جو کافر ہوں گے وہ قتل بھی ہوں گے، اور بہت سارے جو باقی رہ جائیں گے وہ اسلام کو قبول کر لیں گے، اور اسلام دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہ سارے کے سارے معاملات قرب قیامت میں پیش آنے ہیں۔ تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ یعنی ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اسباب کیا اختیار کیے جا رہے ہیں۔ کیا صرف ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لینے سے ان کے شر سے حفاظت ہوگی، یا اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے ان اعمال کو اختیار کرنے سے حفاظت ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے، اور دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے، آخرت کی پریشانی سے بچنے کے لیے جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، تبھی انسان کی تبھی مسلمانوں کی، ایمان والوں کی حفاظت ہو سکے گی۔ ہمیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم ان میں سے بعض کو اس دن چھوڑیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے ہوں گے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اس سے پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اپنے ذریت میں سے لوگوں کو جو جہنم کے مستحق ہیں ان کو جہنم میں بھیجیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ وہ کتنی تعداد میں ہیں جن کو جہنم کی طرف بھیجنا ہے آپ نے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک ان میں سے ہر 1000 میں سے ایک ایمان والا ہے اور 999 جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ اتنی تعداد میں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گھبرا گئے، بہت پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک عام لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، یاجوج ماجوج کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ اور احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی یعنی ویسے نہیں بلکہ ان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ایمان کو قبول کرنے والے ہوں گے، یا ان کی زبان پر بے اختیار ہی یہ لفظ جاری ہوگا کہ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو کل ہم اس دیوار کو کھول دیں گے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ہر روز دیوار کو کھودنا شروع کرتے ہیں، کھودتے ہیں، جب ایک سوراخ نکل آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کل آئیں گے اور کل آ کر اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ لیکن یہ انشاءاللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو نہیں چاہتے، اس لیے اگلے دن آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیوار کو ویسے ہی بنا دیتے ہیں جیسا کہ پہلے تھی، اور یہ پھر کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب قرب قیامت ہوگا تو پھر یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان پہ بے اختیار جاری ہو جائے گا، یا ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس دیوار کو پار کر لیں گے، تو پھر وہ اس دیوار کو توڑ کے باہر آ جائیں گے۔ اور قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ شاہ فرماتے ہیں ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم اس میں کوئی سمجھانے والا یا جب تک نہ بھیجیں۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے بھی نبی ان میں مبعوث فرمائے، لیکن انہوں نے بات کو قبول نہیں کیا۔
تو قرب قیامت میں یہ دیوار کو پار کر کے آئیں گے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ 3 باتیں ہیں جو ان کے ذہن میں نہیں آتی. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اگر ان کے پاس یعنی اسباب بھی موجود ہیں، زراعت پیشہ بھی ہیں، ان کے پاس یعنی احادیث سے تاریخی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ زراعت پیشہ بھی ہیں اور ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، تو یہ ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم یعنی دیوار کو کھودنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دیوار کے اوپر ہی چڑھ جائیں، دیوار کے اوپر سے چڑھ کے باہر آ جائیں. یعنی اسباب ان کے پاس موجود ہیں، درخت ان کے پاس ہیں، درخت بھی وہاں پر ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہاں درختوں کو ٹہنیوں کو اکٹھا کر کر کے وہاں چڑھ کے اوپر سے چڑھ کے آ سکتے ہیں، یا مشینوں کے ذریعے یہ اوپر چڑھ کے آ سکتے ہیں. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنے دی. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے امت کے اوپر. دوسری بات یہ کہ یعنی دیوار کے اندر سوراخ کرتے ہیں تو یہ یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ یعنی دن رات کے لیے اپنے آدمی مقرر کر دیں. جب تعداد اتنی زیادہ ہے ان کی تو دن کو کھودنے والے الگ ہوں، رات کو کھودنے والے الگ ہوں. جیسا کہ کسی آدمی کو کسی کام کی جلدی ہوتی ہے تو دن رات کام کراتا ہے اپنے لیے، اسی طرح یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ دن رات لگے رہیں، لیکن یہ خیال ان کے دل میں نہیں آتا، رات ہوتی ہے تو کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اور تیسری چیز کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا لفظ جب یہ بول رہے ہوں گے کہ قرب قیامت میں جب دیوار کو توڑ کے باہر آئیں گے، یہ لفظ پہلے ان کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو نہیں کر پاتے، اس وجہ سے وہ دیوار کو پار کر کے نہیں آ سکتے.